خبر شامل کریں پی سی بی نے گلوبل T20 لیگ کے لیے بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیگر کھلاڑیوں کے علاوہ بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی کی جانب سے گلوبل T20 ایونٹ کے لیے NOC کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ اگست 2024 سے مارچ 2025 کے عرصے میں پاکستان کے مصروف کرکٹ کیلنڈر کو مد نظر رکھنے کے بعد، جس میں ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میچز اور اگلے سال ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 شامل ہے، اور تینوں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ قومی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کی درخواستوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی سب سے تجربہ کار کھلاڑی ملکہ نور نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ملکہ نور 2010 میں بننے والی پہلی پاکستانی ویمنز فٹ بال ٹیم میں شامل تھیں اور اب تک ہونے والے ہر اہم ایونٹ میں انہوں نے بطور ڈیفینڈر پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی نمائندگی کی۔ ملکہ نور نے مختلف ایونٹس میں پاکستان کی جانب سے 25 میچز کھیلے۔ انہوں نے 2010 میں مالدیپ کے خلاف پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل فتح میں گول کیا تھا۔ ملکہ نور نے سوشل میڈیا پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہ تھیں اور چاہتی تھیں کہ مزید اور چند سال پاکستان کے لیے کھیلیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اس لیے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ ملکہ نور بدستور ڈومیسٹک فٹ بال کھیلتی رہیں گی۔ خبر شامل کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خراب کارکردگی پر 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ایکسین CNW اور غیر حاضر ملازمین کو بھی معطل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے باغخان، لورا لائی، موسیٰ خیل، دکی کے اضلاع کے ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹرز اور اساتذہ کو معطل کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اضلاع کی کارکردگی اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز غیر حاضر ملازمین سے متعلق اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سیکرٹری صحت کو ایک ہفتے میں ڈویژن کے صحت کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی بھی شعبے میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں پی سی بی نے بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کو کینیڈا گلوبل T20 کے لیے NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی سی بی کے مطابق غیر معمولی مصروف سیزن اور کھلاڑیوں کے ورک لوڈ کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا۔ بابر، رضوان اور شاہین تینوں فارمیٹ کے کھلاڑی ہیں۔ ٹیم کو تینوں کھلاڑیوں کی خدمات درکار ہوں گی۔ افتخار احمد، محمد عامر، آصف علی اور محمد نواز کو NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے بشارت راجہ کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں 1 سال کے لیے 2 ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے دونوں ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی مخالفت کی گئی، تاہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل انکار کر چکے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام پر جسٹس منیب اختر کے علاوہ کمیشن کے تمام ارکان نے اتفاق رائے کیا، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کا نام 3-6 کی اکثریت سے منظور ہوا، جبکہ مظہر عالم میاں خیل کی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخالفت کی۔ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز کے طور پر 4 سابق ججز کے نام تجویز کیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور مقبول باقر کے بعد جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کی بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت، تاہم جسٹس مظہر عالم کے نام کی ان کی رضامندی سے مشروط منظوری دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے کسی نقطے پر عمل درآمد میں رکاوٹ کی صورت میں لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ابراہیم عباسی کی یہ رپورٹ۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران پر مسلسل بے جا تنقید کو مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز بھی قرار دیا۔ واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ الیکشن اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مختلف فورم پر گئی لیکن فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ پی ٹی آئی سے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 215 کے تحت بیعت کا نشان واپس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن 39 ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی کے ارکان قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا، جبکہ پارٹی ٹکٹ اور وابستگی ظاہر نہ کرنے پر 41 ممبران اسمبلی کو ریٹرننگ افیسر نے آزاد حیثیت میں انتخابات حصہ لینے کی اجازت دی۔ انتخابات کے 3 روز بعد ان ایم این اے نے رضاکارانہ طور پر سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ سوال کچھ اور تھا اور عدالت کی طرف سے فیصلہ کچھ اور آ گیا۔ جب ایسے فیصلے ہوں گے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوگی تو اتنی بات تو ہوگی۔ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ آئین کا تحفظ کریں گے۔ کوئی شخص فیصلے سے متاثر ہو رہا ہے تو اسے فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ حکومت کو خطرہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے ہو سکتا ہے۔ شاید مسلم لیگ نون کے پاس بیچنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت معیشت اور سیکیورٹی کا چیلنج ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر پہلا فیز الیکشن کمیشن ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے اسپیکر، پارلیمنٹ اور صدر کا پروسیس ابھی باقی ہے۔ فیصل وافڈا کا کہنا ہے سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ خبر شامل کریں، الیکشن کمیشن خود کو سپریم کورٹ سے اوپر ایپلیٹ کورٹ سمجھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام وضاحتیں فیصلے میں موجود ہیں۔ فیصلے میں ہدایت کی گئی ججز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ان کا طریقہ کار ہے اپنے خلاف فیصلہ آنے پر ججز کو دھمکاتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا پابندی کے حوالے سے مجھے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، میڈیا کو پیش کیا گیا، پابندی لگانا میرا اور پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی اور مخصوص نشستوں کا معاملہ، پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی حمایت کر دی۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق شریک ہوئے۔ مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی، مخصوص نشستوں اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کسی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ مشاورت اور سب پہلو دیکھ کر کیا جائے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں عدم استحکام کی کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ چند افراد کا ٹولہ ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ملک کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ وہ فیصلہ دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ ایک شخص کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ جس شخص کو آپ لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ آپ کو ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی۔ کسی نے حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل ہے اس ملک کو چلنے دیں۔ جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے، آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے،
اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے, عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, ایڈ ہاک ججز تقرری کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا. ایڈ ہاک ججز کی سلیکشن کے لیے کوئی شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا. مستقل ججز کی تقرری کے بعد زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی. شفاف طریقہ کار کے بغیر ججز کی تقرری پریشان کن ہے. زیر التوا ججز کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. چیئرمین و ممبرز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نام خط میں کہا, ایڈ ہاک ججز کی مجوزہ تقرری کو مسترد کر دیا جائے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کی جا رہی ہے. وقت دیکھا جائے تو یہ تاثر ملتا ہے. حال ہی میں 8 اور 5 ججز کے فیصلے کے فوری کے بعد یہ تجویز سامنے آئی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بھی چیئرمین اور ممبرز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی مجوزہ تقرری کو مسترد کر دیا جائے. ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کرنے کا اقدام ہے. ایڈ ہاک ججز کی تقرری زیر التوا مقدمات کو بنیاد بنا کر کرنے کی تجویز ہے. سپریم کورٹ میں مستقل ججز کی آسامیوں پر تقرری بھی نہیں کی گئی. ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز کے وقت کو دیکھا جائے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ حال ہی میں 8 اور 5 ججز کے فیصلے کے فوری بعد سامنے آئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس پر چینی عوام، سویلینز، عسکری قیادت اور پی ایل اے کے تمام رینک کو مبارکباد دی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس کی یادگاری تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا, چین کی ترقی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک قوت بننے میں پیپلز لبریشن آرمی کا اہم کردار ہے. انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے اور گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. چیئرمین JCSC نے سی پیک، دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم پر بھی زور دیا ہے. سینیٹر شبلی فراز نے جوڈیشل کونسل سے ایڈ ہاک ججز کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط میں لکھا, یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے. خط میں کہا گیا کہ مستقل ججز کی تقرری کے بعد زیر التوا مقدمات کی بنا پر ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی. عدلیہ میں ایک جماعت کے خلاف آرا کو بیلنس کرنے کی کوشش ہے. سپریم کورٹ نے 8-5 سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا. ایڈ ہاک ججز کی سلیکشن کے لیے کوئی شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. خط میں مزید کہا گیا کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد کسی ایڈ ہاک جج کی 3 سال کے لیے تقرری نہیں ہوئی. زیر تجویز جج ریٹائرڈ مقبول باقر نگران حکومت میں اہم آفس ہولڈر رہے. طارق مسعود نے پی ٹی آئی سپورٹرز کی ملٹری کسٹڈی میں کیس کو طول دیا. مظہر میاں خیل نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کے ریمارکس دیے. زیر التوا ججز کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر. پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیا گیا. خواتین کو عام انتخابات میں جنرل نشستوں کے 5% ٹیکس ٹکٹ دینے کا معاملہ بھی کاز لسٹ میں شامل. کیس کی سماعت بلا ترتیب 23 اور 25 جولائی کو ہوگی. بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹسز بھی جاری.
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मिंगल, तहरीक लब्बैक के साद रिजवी, ANP के असफंद यार वली, जमात इस्लामी के हाफिज नीमर रहमान, पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत चैलेंज कर दी है। खबर मानिका ने वकील जाहिद आसिफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं का नजरअंदाज करते हुए बानी PTI बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दी है। फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान के एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की सरबराही में इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम की जानिब से मुख्तलिफ करारदादें पेश की गईं, जिनमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में भी करारदाद पेश की गई। करारदाद में ऑपरेशन से कबल सूबाई असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि माजी में भी ऑपरेशन से काफ़ी जानी और माली नुकसानात हुए हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान से कबल ऐवान जो एतमाद में लेना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में इलेक्शन कमीशन पर 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद किए गए। इलेक्शन कमीशन से फिलफौर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कर ली गई। बिजली की कीमतों के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में इमाम बारगाह पर हमले में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। चारों पाकिस्तानियों की मैयतें कौमी एयरलाइन के जरिए गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाई गईं। PIA के तर्जुमान मुताबिक सलमान नवाज का जस्ते खाकी PIA की परवाज PK 230 के जरिए लाहौर लाया गया, जबकि सैयद कैसर अब्बास बुखारी की मैयत PIA की परवाज PK 226 के जरिए मस्कत से कराची पहुंचाई गई और बाद अज़ां उसे PK 302 के जरिए लाहौर लाया गया। गुलाम अब्बास और हसन अब्बास की जस्ते खाकी मस्कत से PIA की परवाज PK 292 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। ओमान में पाकिस्तान के सफीर इमरान अली ने कैसर अब्बास और सुलेमान नवाज के वुरसा से मुलाकात में कहा कि इन दोनों ने दूसरों की जिंदगियां बचाते हुए अपनी जान हार दी है। पाक अफगान सरहदी इलाके में वाक़ अफगान मार्केट में होने वाली आतिशज़दगी में चमन से पाकिस्तानी फायर ब्रिगेड ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चमन बॉर्डर से मुत्तसिल अफगान इलाके में वैश मंडी में मशहूर काकड़ान स्पेयर पार्ट्स मंडी और टीपू मंडी में आग लगी थी। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर चमन से फायर ब्रिगेड रवाना किए गए। आग बुझाने के लिए चमन और कंधार से आने वाले फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। वैश मंडी में आग ने दर्जनों दुकानों को लपेट में ले लिया और करोड़ों रुपए का सामान जल गया। आग बैटरी की दुकान में लगी, जिससे दीगर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी जद में आ गईं। और अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। बरतानिया के शहर लीड्स में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, वजीर आज़म और होम सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया। हंगामे उस वक्त शुरू हुए जब लीड्स में सोशल सर्विसेज की तरफ से रोमेनियन कम्युनिटी के बच्चों को तहवील में लेने की कोशिश की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में रोमेनियन कम्युनिटी ने पुलिस पर हमला किया और बसों को नजरे आतिश किया था। पुलिस ने चंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी अफराद की निशानदही का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ काजी कामरान से। जी बिल्कुल, बरतानिया के शहर लीड्स के इलाका हेस हिल्स में जो गुज़श्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उस वाक़े की वजह जो थी वो रोमानियन कम्युनिटी के बच्चे को सोशल सर्विस की तरफ से कस्टडी के में लेने के हवाले से था। जब पुलिस को वहाँ कॉल किया गया तो जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो जो बहस व तकरार थी वो एक मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें रोमानियन कम्युनिटी के लोगों ने वहाँ जलाओ गिराओ किया, बसेस को जलाया, पुलिस की गाड़ी को उल्टा दिया। तो आज उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मुजाहरे में शरीक चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म और होम सेक्रेटरी ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया और उनका इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये कहना था कि बरतानिया जैसे मुल्क में इस तरह के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनकी कोई जगह नहीं है। पुलिस ने जो मुजाहरे में शरीक लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो बाकी है रह गए हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को भी कहा, वहाँ जो कम्यूनिटी रहती है उनको कहा जा रहा है कि जो लोग उस मुजाहरे में शरीक थे
اگر وہ ان کو جانتے ہیں تو اس حوالے سے پولیس کو انفارم کرے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.